پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ آپ کے صحت کے حوالے سے مسائل پہ، اور یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، اس میں بھی بات ہوتی ہے آپ کے صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ مختلف ڈاکٹرز، حکمات، طبیب وغیرہ ہم یہاں پروگرام میں مدعو کرتے ہیں اور اس کے بعد ان سے گفتگو کی جاتی ہے آپ کے صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پر۔ بہت سارے پیغامات پہلے سے ہمارے پاس موجود ہیں، جو خاص طور پہ اس وقت صورتحال ہے پورے ملک میں موسم سرما کے بعد، یہ موسم میں تبدیلی جب بھی آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ اس کے اوپر ہم پچھلے کئی پروگرامز میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو مہمان شخصیت یہاں پر موجود ہیں، پہلی دفعہ اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں، ان سے آج آپ کے صحت کے حوالے سے بات ہوگی، آپ کے سوالوں کو شامل کیا جائے گا۔ آپ اس سیگمنٹ میں براہ راست کال کر کے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسکرین کے اوپر نمبر آپ سے کچھ دیر بعد آپ کے سامنے چلا دیا جائے گا، جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ معزز مہمان کا تعارف یہ ہے کہ آپ ایک ماہر ہربلسٹ ہیں، اور یہ جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں اس کے اوپر تحقیق کر رہی ہیں، اور بڑی اچھی ریسرچ آپ کی ہے اس کے اوپر، بہت دیر سے کام کر رہی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر سلمیٰ عیسیٰ کی، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ، اب پروگرام میں آج کیونکہ آپ کا پہلا سیگمنٹ ہے تو تھوڑا سا جرنلائز اس کو کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو ذرا سمجھ میں آ جائے۔ وہ جو ہمارے ہاں قدیم طریقہ ایک رائج ہے بیماریوں کے علاج کا، اس میں ایلوپیتھک جو ہے وہ سر فہرست ہے، اور اس کے ذریعے لوگ کافی دیر سے علاج کروا رہے ہیں۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں جو علاج ہے وہ مستقل نہیں ہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جب تک ادویات کا استعمال ہوتا ہے تب تک اس سے محفوظ رہتے ہیں، اور جیسے ہی ادویات کا استعمال ترک کرتے ہیں وہ بیماری دوبارہ واپس آ جاتی ہے۔ اب لوگ آج کل دوبارہ سے جو قدیم زمانے میں طریقہ علاج رائج تھا جڑی بوٹیوں کا، اس کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اور آپ کو کیسے خیال آیا کہ اس کے اوپر کام کیا جائے اور اس کے اوپر تحقیق کی جائے؟ کیا آپ کی ریسرچ کہہ رہی ہے؟ میں چاہوں گا ذرا ابتدا میں اس کا تذکرہ ہو جائے۔ جی دیکھیں، آج کل دنیا بھر میں جی آلٹرنیٹیو پہ ریسرچ ہو بالکل رہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل اور ٹھیک ہے۔ آلٹرنیٹیو میں یہ تمام طبی علاج جی جو ہیں یہ غذائی علاج، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب غذا کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ہر انسان کا ایک الگ فطری مزاج بنایا، بالکل ٹھیک ہے، اور کائنات کو تخلیق کرتے ہوئے اس ٹیمپرامنٹ کے مطابق نباتات پیدا فرمائے۔ بہت خوب، ایسا بالکل، ہی ہے، ہر موسم میں الگ پھل، سبزیاں، اناج اور ہربس پیدا کیے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، انہی ساری اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانی صحت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب انہی چیزوں کا جو متوازن طریقے سے استعمال ہے وہ صحیح تعین کرتا ہے کہ علاج بالغذا کو، بالکل ٹھیک اور ہے، اس کی کتنی مقدار، کیسے اور کب کس طرح سے لینی ہے، یہ یعنی آپ کو ایک صحیح طبیب ہی آپ کو بتا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ مزاج کی بات آتی ہے، جی ٹیمپرامنٹ کی بات آتی ہے، تو ٹیمپرامنٹ کے حوالے سے کسی بھی انسان کے مزاج کے مطابق اس کی غذا کا تعین بالکل ٹھیک ہے، ہی اس کی صحت ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آلٹرنیٹیو کی طرف میں بات کرتے ہوئے آپ کے ان سوالوں میں ایک جو میڈیسن سے ریلیٹڈ ہے، میڈیسن کے اوپر بات کرنا چاہوں گی کہ میڈیسن کے حوالے سے ایک کانسیپٹ ہے جی کہ جی کسی بھی مرض کا علاج صرف میڈیسن ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، آپ ٹھیک نے ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، یہاں پہ چھوٹا سا ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے وہ کرنا چاہوں گی کہ میڈیسن جو ناٹ آلویز فاؤنڈ ان بوٹلس، ورائٹی آف ٹیبلیٹس اور ویکسینس جی وغیرہ، جی اس کے علاوہ، ان کے علاوہ پھر علاج کیا ہے؟ یہاں پر جو ظاہری سمٹمس ہیں ان کو دبا دینے کو یا ان کو ٹریٹ کر دینے کو علاج کہا جاتا ایسا ہی ہے، بالکل یہی یہ ٹرینڈ سمجھا ہے، یہ جاتا ہے، ایسا ہی کانسیپٹ ہے، ایسا ہے۔ جبکہ علاج بالغذا میں ایسا بہت ڈفرینٹ ہے، لائک کسی بھی علاج کے متبادل، آلٹرنیٹیو میں کسی بھی علاج کے متبادل جب آپ کوئی ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں جو وہ اس علاج سے مختلف بھی ہو، جی اس کی کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہ ہو، اور وہ آپ کے مرض کو بھی کیور کرے، بالکل ٹھیک ہے، یہ آلٹرنیٹیو میں آ رہا ہوتا ہے۔ بالکل اور ٹھیک ہے، آلٹرنیٹیو میں بہت ساری ٹریٹمنٹس جو ہیں، بہت سی ٹیکنیکس کا استعمال کیا جاتا ہے، جی آلٹرنیٹیو میں بہت ساری ٹیکنیکس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور سب سے بہترین ٹریٹمنٹ وہ ہوتی ہے جس میں آپ مریض کو بغیر دوا کھلائے واہ، مرض کا علاج کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیے ذرا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ساؤنڈ کر رہا ہے،
اور یقیناً کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں صرف کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، جس میں خاص طور پر آج کل ہم ڈپریشن کا ایک مرض دیکھ رہے ہیں. مرض اس کو میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے امراض جنم لے رہے ہیں. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، ذرا اس کو میں چاہوں گا الیبوریٹ کریں کہ کیسے ممکن ہے. میں طب کی بات کروں گی. جی جی. قدیم زمانے سے اس کو بڑی فوقیت حاصل ہے، بہت زیادہ، علاج بالغذا کے حوالے سے. اچھا، علاج بالغذا میں اور بہت ساری دوسری ٹیکنیکس جس میں تھیراپی آ جاتی ہے، میڈیسن تھیراپی ہے، اروما تھیراپی ہے، یا کیا کہتے ہیں نیچر تھیراپی ہے، سلپنگ، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے ذریعے جو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے وہ علاج بالغذا کے کو فوقیت حاصل ہے. ٹھیک ہے. اب اگر میں یعنی صرف سمپلی ہم اپنے گھر کے کچن تک آ جاتے ہیں، ہمارے گھر کے کچن میں جو مسالہ جات پائے جاتے ہیں وہ کچن ہرب کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. اچھا، اس کی دوائیوں کے اعتبار سے بہت زیادہ یعنی پاور بینک کا کام کرتے ہیں وہ، اور اس کی ہیلتھ بینیفٹس جو ہوتی ہیں وہ بہت معاون ثابت ہوتی ہیں آپ کی غذا کی ہضم کرنے، تیزابیت کو دور کرنے، اور آپ کی غذا کی اصلاح کر کے جزوِ بدن بنانے کے لیے. تو یہ ٹریٹمنٹ علاج بالغذا جو ہے، اس کے ذریعے بہت ساری آپ کی ایسی ڈیزیزز کو کیور کیا جا رہا ہوتا ہے وداؤٹ میڈیسن. بہت زیادہ کیوریبل ہوتی ہیں، بہت زیادہ کیوریبل ہوتی ہیں. دیکھیں، اگر میں بات کرتی ہوں اناج، سبزی، پھل، فروٹس، یہ ساری چیزیں جو نیچرل ہیں، یہ نیچرل چیزیں جتنی بھی ہم جب لے رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے نظام کا حصہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب اسی کی جگہ پر ہم کوئی کیمیکل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیمیکلز ہماری باڈی میں جب جاتی ہے تو ہماری پوری باڈی کے آرگنز جو ہیں اس کو ڈیٹاکسیفائڈ کرنے کے لیے جڑ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے جو دو مین آرگن ہیں جو اس کو فلٹر کرتے ہیں، وہ اگر اس کی کارکردگی صحیح نہ ہو تو وہ کیمیکل کو صحیح طور پر باڈی سے فلٹر نہیں کر پاتے، اور وہ پھر وہ کیمیکل اسی آرگن میں ڈپوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی خرابی کا باعث بن رہا ہوتا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ کوئی کیمیکل بیس میڈیسنس یوز کر رہے ہیں یا علاج بالغذا، علاج کے ذریعے کسی کی تھیراپی کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب تھوڑی سی گفتگو کے آغاز میں ذرا بات ہو جائے ذرا غذا کے استعمال کے حوالے سے، کیونکہ پتہ یہ چلتا ہے تحقیق کے بعد کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آج کل اس وقت فی زمانہ جو کلچر ہے، جو ہمارا خوراک کو کنزیوم کرنے کا طریقہ ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لے رہی ہیں. اس کی کتنی اہمیت ہے، ہم اس کو کیسے درست کر سکتے ہیں، اور یہ کتنا ضروری ہے؟ سب سے زیادہ تو یہ چاہوں گا اس کے اوپر بات کی جائے. جی صحیح. دیکھیں، متوازن غذا جو ہے، متوازن کسی بھی غذا کا ایک متوازن طریقے سے لینا وہ آپ کی جسم کے لیے بہترین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آج کل بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کا رجحان بڑھ گیا. یعنی فاسٹ فوڈ کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی زندگیوں میں بہت مصنوعی انتظامات کر لیے ہیں. لائک فاسٹ فوڈ لینے کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہے رات کی روٹین، دیر سے کھانے کی، دیر تک جاگنے کی جو روٹین ہے، وہ پیریڈ جو رات میں آپ کا جلدی کھا کے سو جانے کا ہے، جس میں آپ کی باڈی ڈی ٹاکسیفائڈ کر رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کے لیے بہت مضر صحت ہے. ایون ارلی مارننگ اٹھ کے جو لوگ واک کرتے ہیں یا ارلی مارننگ باہر نکلتے ہیں، اپنی فریش ہوا لیتے ہیں، آکسیجن لیول امپروو کرتے ہیں، ان کی ڈائٹ ان کی صحت کے اکارڈنگلی اگینسٹ جو دوسرے لوگ جو رات دیر تک جاگتے ہیں، کھاتے ہیں یا صبح دیر سے اٹھتے ہیں، ان کی صحت اتنی اچھی نہیں رہتی ہے. تو متوازن غذا کا جو ایک چارٹ ہے، یعنی لینا جو ہے وہ بہت نیسیسری ہے، بہت زیادہ نیسیسری ہے. وہ آپ کے اپنی صحت کے لیے یعنی 80 to 90% وہ بہت اچھا افیکٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. یہ بات آپ نے بالکل درست کی ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیا جاتا ہے وہ آپ کا لائف سٹائل ہے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر یہ ساری بیماریاں جنم لیں گی. اور خاص طور پہ ابھی یہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے بارے میں کیا کہا جائے، بڑے بھی یہ کہہ رہے ہیں رات کو دیر گئے تھا کھانا اور اس کے بعد پھر رات بھر جاگتے رہنا. یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں، اور ڈاکٹرز، حکومت، طبیب سب ہی اس کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں. اچھا، اب یہی بچوں سے جڑے مسائل کے اوپر بات کریں تو خاص طور پہ چھوٹی بچیوں میں اب مسائل بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں،
اور کہا یہ جا رہا ہے، آپ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر مزید روشنی ڈال دیجئے کہ یہ جو فاسٹ فوڈ کا استعمال اور اس میں بھی خاص طور پہ چکن کا استعمال ہے، یہ زیادہ نقصان دہ، کیا یہ واقعتاً وجہ بن رہا ہے؟ خاص طور پہ جو ہارمونل ایشوز ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے بچیاں بہت زیادہ پریشان ہیں، کیا اس کے بارے میں کہیں گی؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہارمونل ایشوز سے ریلیٹڈ اگر میں بات کروں گی تو یہ ریپروڈکٹیو ایج پہ جو بچیوں کو انسولین ریزسٹنس ایشوز آ رہے ہیں جو کہ آپ کے باڈی کے اندر گلوکوز لیول بڑھا رہے ہیں، جی اور اس کے علاوہ جو ہے ہارمونل ایشوز بہت زیادہ کریٹ کر رہے ہیں. یعنی میں یہ سوچتی ہوں جب ہمارے پاس ٹین ایجز بچیاں اور بچے ہارمونل ایشو کو، اوبیسٹی کو اور اس قسم کے ایشوز کے ساتھ جب ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے صرف اور صرف یہ غذائی بگاڑ ہی ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی، کیونکہ غذائی بگاڑ ہی بیماریوں کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. بالکل اور یہ فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ انٹیک، یہ وقت بے وقت جو ہے آپ کو ہلکی پھلکی بھوک لگی، آپ نے اس میں اس طرح کی فاسٹ فوڈس وغیرہ یا اس طرح کی غذا کا انتخاب کر لیا جو بہت زیادہ پروٹین اور جی ایسڈ جس میں وافر بہت مقدار زیادہ میں ہوتے ہیں، ہو، اور بالکل اس کے بعد پھر ایک ماشاءاللہ سے ہم لوگوں کو تحفہ ملا ہوا ہے ڈرنکس کا، وہ اس کے ساتھ بہت ضروری، بالکل آپ نے ٹھیک کہا بہت کہ وہ تو ضروری ہوتا ہے. سب سے زیادہ ضروری ہے. بالکل، تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈائجسٹ صحیح نہیں ہو پاتی، جی پھر وہ آپ کے نظام میں اسٹور ہونے کے بعد پھر وہ اور مختلف قسم کی جو ہے آپ کو ڈیزیز سمٹمز دے رہی ہوتی ہیں. اچھا یہاں پہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے، میں نے دیکھا ہے زیادہ تر کہ وہ اچھا نظام کے بگاڑ کو اس وقت تک یعنی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے جب تک کہ سمجھے وہ کانسٹیپیشن کی لاسٹ اسٹیج پر نہ آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے، لائک ایک دو دن تک جب تک اسٹول پاس نہیں ہو رہا اور آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی تو وہ اس کو کانسٹیپیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں سمجھ رہے نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہا. اچھا ڈاکٹر سلمیٰ، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے، اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ضرورت ہے، مزید اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے ان کو شامل کر لیا جائے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے حضور، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں جیلم سے بات کر رہا ہوں، شاہ نواز. جی شاہ نواز صاحب فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، جی جی تو میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا تقریباً 7 ماہ پہلے کہ میرے پاؤں میں سوزش آ گئی اور ٹھکنے بھی محسوس گئے ان کے نا، تو کام کرتا تھا تو مجھے تھکن محسوس ہوئی، سانس چڑھتا تھا. ٹھیک ہے، عمر خیر سے تو کتنی ہو گئی آپ کی؟ میری 42 ہے. اچھا، کوئی شوگر وغیرہ کا ٹیسٹ کروایا ابھی حالیہ دنوں میں؟ شوگر میری نارمل ہے. ٹھیک ہے، کب کروایا تھا ٹیسٹ آپ نے؟ میں کرواتا رہتا ہوں اچھا تقریباً کرواتے ہیں، یہ 15 اچھی دن بات ہے، بعد. چلے چیک کرتے رہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جب ڈاکٹر سے ریویو کیا تو اس نے کہا کہ پانی زیادہ پیئیں، گردوں کا مسئلہ ہے، لیکن سارے ٹیسٹ کروائے نا، اس کے جی بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا دل کا مسئلہ ہے. ابھی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ مجھے دوائی لگ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کھاتے رہیں، ہاں اور میں تھوڑا سا کام کرتا ہوں مجھے تھکن ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. کیا اچھا، یہ دل ہی کا مسئلہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھا کیا، یہ سوال کیا، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. شاہ نواز جو وہ جہلم سے کال کر رہے تھے. جی اب یہ معاملات ہیں جو ڈائگنوسس سب سے زیادہ ضرور ہے. میں چاہوں گا ذرا مختصراً اس حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. دیکھیے جی آج کل ہماری لائف اسٹائل میں ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہو کر رہ گئی، بالکل ٹھیک ہے، نہ ہونے کے برابر. بالکل ایسا ہی. جس طرح سے کچھ عرصے پہلے یا کچھ سالوں پہلے کی ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ پیدل نماز پڑھنے صبح مسجدوں تک جایا کرتے جی تھے یا پارکوں کا رخ کیا کرتے تھے، بالکل پارک ٹھیک پہ ہے، جا کر چہل قدمی کرنا یا بریتنگ کرنا، یہ ہماری لائف اسٹائل سے اب بالکل کم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ رات کو دیر تک جاگنا، جیسے کہ جی میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے ذکر کیا، اور پھر اوور ایٹنگ. سب سے پہلی بات جو اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے، اس میں ہماری باڈی اتنی لیتھارجک ہو جاتی ہے کہ جی وہ بلڈ سرکولیشن کا پانی کی کمی، بالکل ایگزیکٹلی انہوں نے جس مولوی سے بھی کنسرن کیا انہوں نے کہا ہے پانی کی کمی 96% ہماری باڈی میں پانی کا ایک وہ ہے بالکل لیول ٹھیک ہے. ہے، اس میں پانی کی کمی جو ہے وہ آپ کو واقعی آپ کے بلڈ سرکولیشن کو تھک کر کے آپ کی باڈی کو لیتھارجک کر رہی بالکل ہوتی ٹھیک ہے. ہے. تو یہ چیزیں بنتی ہیں سبب آپ کی سانس پھولنے کا، جی آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہونے کا،
اور اس کا سب سے اچھا جو ایک قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ آپ صبح اٹھیں اور واک کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور بریتھنگ، یعنی جن لوگوں کو بریتھنگ کا مسئلہ ہے، جن سانس لوگوں لینے کو میں جن کو تکلیف ایستھما ہوتی کا ہے. ایشو ہے، وہ اگر صبح کے ٹائم اٹھ کے یہ واک کرتے ہیں یا زمین پر گراس پہ ننگے پاؤں چلتے ہیں اور لمبی لمبی بریتھنگ لینے سے ان کی لنگس کیپیسٹی جو امپروو ہوتی ہے نا، وہ بلڈ سرکولیشن کو سب سے پہلے وہ کرتی ہے، بہتر بناتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے یعنی بلڈ کو آکسیجنیٹ کر رہی ہوتی ہے وہ. تو پھر یہ سارے ایشو تھوڑے سے کم ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ کہ ان کا اور بیک ہسٹری اور کیا ہے جو اتنا زیادہ یہ پھر ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پوری بیک ہسٹری کو لے کر اپنے اس چیز کا پھر کریں. بالکل ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال رکھیں. خیال رکھیں. بالکل. سب سے پہلے جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا ڈاکٹر صاحبہ نے تذکرہ کر دیا کہ اس کا تو پہلے خیال رکھیں. ایک تو یہ جو آپ کا تو طرز زندگی ہے، لائف سٹائل ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ جو کھانے پینے کی احتیاط ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کھانے پینے میں احتیاط نہیں رکھیں گے، مقررہ وقت جو ہے اس کے علاوہ اگر کھانے کی کوشش کریں گے اور زیادہ کھانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ تمام چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. بڑھتے عمر کے ساتھ تو مسائل بڑھتے ہی ہیں. تو یہ کتنا ضروری ہے اب، کیونکہ آپ نے بڑی تفصیل سے اس کی نشاندہی کر دی ہے. میں چاہوں گا ذرا کالر آ گئے ہیں، ایک اور کالر کو شامل کر لیا جائے، ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں اور گفتگو اپنی جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیا پوچھیں؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہاں ٹھیک ہے، وہ ٹی وی کے اوپر سننے کی کوشش کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے، میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ جب بھی آپ پروگرام میں اس میں یا کسی بھی پروگرام میں کال کریں، جس ٹیلی فون سے آپ نے کال ملائی ہے اسی سے آپ ہماری آواز سنیں اور اسی پہ ہمارے سوال کا جواب دیں. ٹی وی کے قریب جا کے اپنی آواز سن کر اگر آپ جواب دینے کی کوشش کریں گے تو آپ سے بات ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گی اور پھر ہمیں کال جو ہے ڈراپ کرنی پڑ جاتی ہے. ڈاکٹر سلمیٰ سے بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے اس کی نشاندہی کر دی ہے اور خاص طور پہ پرہیز بتایا جاتا ہے، پرہیز ضروری بھی ہے. ذرا پرہیز کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے، کتنا اہم ہے، اور خاص طور پہ اس طرح کے امراض میں جو مبتلا لوگ ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑی تھوڑی کوئی چیز اگر کھا بھی لی جائے، کلچر یہ ہے کہ تھوڑا سا کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو پرہیز کا ورڈ ہے لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کر لیا. جی ایسا ہی ہے، وجہ اور فرمائیں. جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ پرہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. بات وہیں پر گھوم کر آ جاتی ہے پھر کہ غذائی بگاڑ جو ہے وہ آپ کی بیماریوں کا سبب بن رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب غذا کو آپ متوازن اعتدال سے لیں گے تو پھر آپ کو پرہیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل ٹھیک آپ ہے. کے اپنے باڈی ٹیمپرمنٹ کے حساب سے ہماری جو باڈی ہوتی ہے وہ ہمیں انٹیگریٹ کر رہی ہوتی ہے. جی. یعنی اگر میرا کوئی سمپٹم ڈسٹرب ہے کسی غذا کے لینے سے تو وہ ہمیں انٹیگریٹ کر رہی ہوتی ہے. جی. ٹھیک ہے، وہ ہمارے مزاج کے مطابق ہم جو بھی چیز لے رہے ہیں. تو ایسی صورت میں جب کوئی بھی طبیب یا کوئی بھی ڈاکٹر معالج آپ کو کسی چیز کے لیے بولتا ہے کہ آپ نے یہ غذا لینی ہے اور یہ غذا نہیں لینی، تو وہ اس کے باڈی ٹیمپرمنٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے. تو یہاں پر جو پیشنٹ ہوتے ہیں پھر وہ اس چیز پہ آ جاتے ہیں کہ جی یہ پرہیز ہے، جبکہ یہ پرہیز نہیں ہے. پہلے زمانے میں آپ دیکھیں کچھ عرصے پہلے تک اتنا زیادہ فاسٹ فوڈ کا بالکل کوئی رجحان ہی نہیں تھا. لوگ صحت مند ہوا کرتے تھے. صبح اٹھ کے ناشتہ کرنا، باہر نکلنا، اپنے کاموں پر جانا، سائیکلوں کا بہت رواج ہوا کرتا تھا، سائیکلوں پہ جانا، پیدل چلنا. اس سے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی اتنی اچھی ہوتی تھی کہ پہلے شوگر یا بلڈ پریشر یا ہارٹ کے پیشنٹ اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے. تو یہ آج کل جتنی زیادہ ہم نیچر سے دور ہو رہے ہیں، یعنی اپنی بات پھر وہی آ گئی کہ ہم نے اپنی زندگی میں مصنوعی انتظامات بہت زیادہ کر وہ چاہے موبائل کا بہت دیر تک استعمال ہو، جی. اے سی میں رہنا ہو، اے سی کی گاڑیوں میں جانا ہو. اچھا واک کرنے کے لیے بھی اگر مارننگ واک کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اے سی کی گاڑیوں سے اترتے ہیں، واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اے سی کی گاڑی میں بیٹھ کے وہ ریٹرن ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم خود کو نہیں چینج کر رہے ہوتے، ہم بالکل بھی خود کو چینج نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بہت معنی رکھتی ہیں آپ کی اچھی صحت کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے تذکرہ کیا تھا کانسٹیپیشن کے حوالے سے. بہت تیزی سے لوگ جو ہیں اس کے بارے میں پریشان بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ وجہ تو آپ نے بتا دی ہے گفتگو کے دوران. لیکن اب یہ جو تدابیر کی جاتی ہیں، جو علاج بالغذا، یقیناً بہت اس میں کارآمد ثابت ہوتا ہے، لیکن جو خود سے سیلف میڈیکیشن کی کوشش ہوتی ہے، خود سے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے کہ اس کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے بچا جائے. فرمائیے. دیکھیں سب سے زیادہ تو یعنی جو لوگ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کی طرف جن کا رجحان ہے، ڈرنکس کی طرف جن کا رجحان ہے، وہ
وقت آپ کے نظام پہ جب اثر کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے آپ کا ڈائجسٹو خراب ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ ڈائجسٹو کو صحیح کرنے کے لیے بھی یا تو ڈرنک کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ اس طرح کے لائک ریسیپیز یوز کر رہے ہوتے ہیں, ٹوٹکے یوز کر رہے ہوتے ہیں, سیلف میڈیکیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس کا بہترین جو علاج ہے یا بہترین یہ ہے کہ آپ متوازن غذا لیں, ٹائم سے لیں, یعنی آپ کے غذا کی ٹائمنگ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. صبح کا اگر ناشتہ ہے تو وہ اسکپ نہیں کرنا, وہ 11-12 بجے کی ٹائمنگ نہیں ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ دوپہر کا کھانا اور صبح کا ناشتہ یہ دونوں ایکول ہو رہا ہوتا ہے. ایون کہ پھر بیچ میں جو ایوننگ ٹائم ہوتا ہے اس میں اس طرح کی فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ, اور پھر رات میں جا کر فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنا اور پھر سونا, یہ چیزیں آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. تو یہ جب ڈسٹربنس ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو آپ کے سمٹمس آ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ اوبویسلی آپ کی نیند خراب ہوتی ہے, اور کسی کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے, کسی کو بھوک نہ لگنے کی شکایت ہو جاتی ہے. بہت سارے سمٹمس, مختلف سمٹمس جو ہوتے ہیں وہ رونما ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے سیلف میڈیکیشن سے بہتر ہے کہ آپ اپنی غذا پہ توجہ دیں کہ آپ کیا لے رہے ہیں, کیا آپ کی ڈائٹ میں دودھ, دہی, انڈا, پھل شامل ہیں کہ نہیں ہے. آج کل بالکل نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بڑی وجہ ہے کہ ایک ڈائٹ میں آپ کے پاس جو ہے وہ منرلس, وائٹامنس اور فائبر, خاص طور پہ فائبر کس حد تک آپ لے رہے ہیں, کیونکہ آپ کی ڈائجیشن کو بہت بہتر بناتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب کیونکہ آج پہلی نشست ہے, کیونکہ ہم ایسے معاملات اور موضوعات پہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ جس پہ سب سے زیادہ, اچھا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس پہ سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے آج کل, پھر یہ کہ آگے چل کے انشاءاللہ ہم تفصیلاً, جیسے ابھی موٹاپے کے حوالے سے میں آپ سے ذرا جاننا چاہوں گا, اس کے اوپر سب سے زیادہ سوالات موصول ہوتے ہیں, خاص طور پہ خواتین کے پاس سے یہ سوالات آ رہے ہیں. اس کے اوپر ڈاکٹر صاحبہ سے گفتگو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لے کر واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائے ہیں ڈاکٹر سلمیٰ عیسیٰ, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہی تھیں. بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے مختلف بیماریوں کے حوالے سے اور ان کے طریقہ علاج کے حوالے سے جو جڑی بوٹیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا, بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑا اہم مسئلہ جس کے اوپر زیادہ عموماً گفتگو ہوتی ہے یا سوالات موصول ہوتے ہیں, وہ ہے موٹاپے کے حوالے سے. اس کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑی سی بات ہو جائے, کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اور ایک تو گفتگو کے آغاز میں بڑی اہم چیز جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ ایک تو لائف سٹائل کو بدلنے کی ضرورت ہے, دوسرا یہ کہ خوراک میں خیال کتنا رکھنا ضروری ہے, خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے. جی, خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے اب دیکھیں, آج کل تو ٹین ایجرز بچے ہوں یا بچیاں, سب میں ہی اوبیسٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ بچے ہوں بڑے ہوں, ایک لیول میں سبھی اس میں جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو خوراک میں جو ہم فاسٹ فوڈ لے رہے ہیں, یا خاص طور پہ بچوں کے ہارمونل ایشو ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس ہارمونل ایشو میں انسولین ریزسٹنس بڑھ رہا ہے بہت زیادہ, اور گلوکوز لیول جب بڑھتا ہے تو فیمیل کے اندر بہت ساری پرابلمس آ رہی ہیں, سائیکل ڈسٹرب ہو رہا ہے, رائز اور ریلی بالوں کا وہ ہے, اس کے علاوہ جو ہے انفرٹیلیٹی آ رہی ہے بہت زیادہ, PCOS بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے. اس میں شوگر لیول بڑھنے کی وجہ سے آپ کا وزن بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بہت خدشات ہوتے ہیں کہ آپ کا اس میں فیمیلز میں, خاص طور پہ بچیوں میں آج کل بہت زیادہ وزن بڑھ رہا ہے. اس میں تھائرائڈ بھی ایک ایشو ہوتا ہے, تھائرائڈ کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کے وزن کو بہت تیزی سے بڑھا رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں بچیوں کو ایسی غذائیں جیسے بہت زیادہ میٹھے مشروبات ہیں ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, خون میں گلوکوز لیول کو بڑھا رہا ہوتا ہے. ایون جو کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے, غذائیں ہوتی ہیں جس میں بہت زیادہ مقدار میں کاربوہائیڈریٹس پائے جا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی یعنی ہمارے خون میں شامل ہو کے ہمارے انسولین ریزسٹنس کر رہا ہوتا ہے, ویٹ بڑھاتا ہے. اس کے علاوہ انہیلدی فیٹس, انہیلدی فیٹس کا جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم میں نیوٹرینٹس کو جذب ہونے نہیں دیتا, یعنی جو اچھی غذا آپ لے بھی رہے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہو رہا آپ کی باڈی کے اندر, ٹھیک ہے. اب جتنے بھی کریم ملک ہیں یا پھر بہت زیادہ چیز ہے, ان سب کا بھی بہت زیادہ ایکسیس یوز
बिल्कुल ठीक है, ये Not आपने बिल्कुल limited, सही लफ्ज़ इस्तेमाल excess किया इस use पर। जो है बिल्कुल वो ठीक है। आपको ओपेसिटी की तरफ, मोटापे की तरफ, हार्मोनल इशू की तरफ, इन सब चीज़ों की तरफ जो है वो बढ़ा रही है। बिल्कुल ठीक है। और फिर फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, बच्चों का जो एक शाम के टाइमिंग में होता है कि खेल कूद, मिट्टी में खेलना, पार्कों में जाना और मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ जो होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। बच्चे मोबाइल या घरों तक महदूद हो गए, तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो आपको मोटापे की तरफ लेकर जा रही है। बिल्कुल ठीक है। और ये आजकल जो मोबाइल और टैबलेट्स का इस्तेमाल है, अब ये डॉक्टर साहब इसके ऊपर ज़रा बेहतर गुफ्तगू करेंगे, बल्कि इस पे भी एक तफसीलन प्रोग्राम होगा जिसमें ये बताएंगे कि कितने नुकसानदेह हो रहे हैं। मैं चाहूँगा मुख्तसरन ज़रा इसके बारे में, क्योंकि अब वक्त थोड़ा सा महदूद है, कितना नुकसानदेह ये सुबह से लेकर शाम तक जो इतना बच्चे नुकसान है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने यानी इसके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम कर दिए हैं बिल्कुल ठीक है कि इसका मिनिमम यूज़ किया जाए, वरना इसके जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो टोटल यानी आपके बॉडी के हार्मोन्स को तो करते करते आपके ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट दे रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ब्रेन के ऊपर अब उसके साइड इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं बच्चों में? मूड स्विंग्स, एग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा एग्रेशन पाया जाता है। और उसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर में जा रहे हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में जा रहे हैं। आजकल एक नेक सिंड्रोम का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है कि जी ये पोस्चर मेंटेन नहीं होता है, तो उसकी वजह से ये सारे इश्यूज हो रहे होते हैं। तो ये यानी मैंने बहुत छोटी सी चीज़ को आपको हाईलाइट किया है। बिल्कुल ठीक है। इससे जुड़े बहुत सारे मामलात हैं, जिसमें अभी ख़ास तौर पे पिछले दिनों एक हमने प्रोग्राम किया, उसमें पता ये चला कि बच्चों में भी डिप्रेशन के जो केसेस हैं बड़ी तेज़ी से बढ़ इंक्रीज कर रहे हैं। जी, एक बड़ी वजह है ये। बिल्कुल जी, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। और बाकी ये कि अब डॉक्टर साहबा इंशाल्लाह जैसे जैसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे, बात होती रहेगी ज़रा ये जोड़ों के दर्द के हवाले से, और ये तो बहुत सारे सवालात मौजूद होते हैं। लेकिन ये मौसम की तब्दीली, जैसे मैंने तस्करा किया कि जब भी होती है बड़ी तेज़ी से तब्दील होते हैं, और बिलखुसूस जो शहर कराची के रहने वाले लोग हैं, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। और अब मैं क्या इसके ऊपर मज़ीद कहूँ, क्या कुछ किया जा सकता है, ज़रा ये तो बताइए जो करने के काम है ख़ास तौर पे। सही देखिए, आजकल इन दिनों जो है डेंगू बहुत ज़्यादा जी। कॉमन हुआ है, तो जो भी जी। ट्रीटमेंट डेंगू के हवाले से चल रही है, उसके अलावा ये जो सीज़न है अनार का सीज़न, जी जी बिल्कुल आपने ठीक है। एक ग्लास अनार का, उसमें यानी आप स्मॉल साइज़ ऑफ लेमन उसको हाफ कट करके उसका जूस उसमें शामिल करके अगर लेना शुरू कर दें तो कुछ ही दिनों में, यानी आपको 2 से 3 दिन में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे कि आपके प्लेटलेट जो डाउन हो जाते हैं, जो गिर जाते हैं, वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक अच्छा, निज़ाम से रिलेटेड जिन लोगों को मैदे की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है और वो टैबलेट्स यूज़ कर रहे होते हैं मैदे के लिए, वो अनार के दाने के साथ जो एक झिल्ली होती है येलो कलर की, लाइक बिल्कुल ऐसे ही। उसके साथ वो अगर उसको खाना शुरू करें तो कुछ ही दिनों में उनकी टैबलेट्स ख़त्म हो जाएंगी। यानी ग़िज़ा में और नेचर में इतनी अफादियत है और हम उससे बिल्कुल हटे हुए हैं। अब इससे रिलेटेड अगर जो लोग ओबेसिटी या मोटापे का शिकार हैं और वो बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करने के लिए इस तरह के वो ले रहे होते हैं एंटीऑक्सीडेंट करने के लिए, तो ये अनार जो है इतना यानी एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल रखता है, उसके अलावा एंटीवायरल भी रखता है। आप यानी 1 कप अनार का आपकी एक सब्ज़ चाय जो आप ले रहे होते हैं, लाइक ग्रीन टी, एंटीऑक्सीडेंट होने के लिए, उससे 3 गुना ज़्यादा इसके अंदर जो है हाजियत होती है। यानी जस्ट 1 कप ऑफ अनार जूस, ये सारी चीज़ें नेचर ने यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ में हमें दिया हुआ है, बस इसका इस्तेमाल है कि हम किस तरह से करें। बात फिर वही आ गई कि हम ग़िज़ा से इलाज करें और ग़िज़ा ही मतवाज़न तरीके से किस तरह से लेना है, बिल्कुल किस ठीक चीज़ के लिए लेना है। ठीक है डॉक्टर सलमा, इंशाल्लाह आगे चलकर इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे और इस तरह की कितनी ऐसी चीज़ें हमें मैसर हैं जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अब वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की, मुख्तसर वक्त में बहुत सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू की है। मुख्तसरन यकीनन आगे जाके तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है, इजाज़त हमें लेनी होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह के बाद।